أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 2 تا 6 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم انا اللہ اعلم، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ وہ خاص کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ یعنی وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، اور وہ جو تجھ سے پہلے اتارا گیا تھا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، 1970 کی دہائی میں جماعت احمدیہ قادیان میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی 17 آیات کا بہت غلغلہ تھا۔ ہر چھوٹا بڑا ان آیات قرآنی کو زبانی یاد کرنے میں جتا ہوا تھا۔ دراصل قادیانی ملوکیت، یا زیادہ ایکوریٹلی قادیانی بلائے دمشق کے تیسرے گدی نشین جناب مرزا ناصر احمد صاحب نے افراد جماعت کو ہدایت کی تھی کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 17 آیات تمام احمدی زبانی یاد کر لیں۔ خاکسار نے بھی اس زمانے میں ان آیات کو زبانی یاد کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میری توجہ زیادہ تر اپنی درسی کتب کی طرف مبذول رہتی تھی۔ چونکہ میں ایک سادہ قسم کا احمدی تھا،
یعنی ایسا احمدی جس پر ہر آن مذہب اور تبلیغ کا بھوت سوار نہیں تھا۔ بچپن سے ہی میری کوشش یہ تھی کہ مذہبی اور روحانی اقدار کو اپنے عمل کے سانچہ میں ڈھالا جائے، یہی کافی ہے۔ لہذا اس دور میں ان آیات قرآنی پر کبھی غور و فکر کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 17 آیات کی بجائے 21 آیات یعنی پہلے 2 رکوع میں بیان فرمودہ مضامین پر روشنی ڈالوں گا۔ ایک خطبہ جمعہ میں تو ان 21 آیات میں بیان فرمودہ مضامین پر سیر حاصل روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ بہرحال خاکسار ایک سے زیادہ خطبات میں ان آیات میں بیان فرمودہ مضامین پر روشنی ڈالے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ واضح رہے کہ دوسری آیت الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات کن معنی میں استعمال فرمائے ہیں، اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ عارفین اور علماء ربانی کے خیال میں حروف مقطعات میں ہر حرف ایک لفظ کا قائم مقام ہے۔ مثلا الف لام میم میں الف آنا کا، لام اللہ کا اور میم عالموں کا قائم مقام ہے۔ ان تینوں حروف کا مطلب ہے کہ آنا اللہ ہو، عالم ہو، یعنی میں ہی ہوں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا۔ قرآن کریم میں قریباً 29 صورتوں سے پہلے سامعین کرام حروف مقطعات آتے ہیں۔ سورۃ الشورى کے شروع میں بسم اللہ کے بعد پہلی دونوں آیات حروف مقطعات پر مشتمل ہیں۔ قریباً 29 صورتیں میں نے اس لیے کہا ہے کہ بعض صورتوں سے پہلے حروف مقطعات کو بعض مفسرین حروف مقطعات میں شمار نہیں کرتے، مثلا طٰہٰ، یاسین وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم میں الف لام میم کے الفاظ 6 صورتوں یعنی البقرہ، آل عمران، العنکبوت، الروم، لقمان اور السجدہ سے پہلے آئے ہیں۔ تیسری آیات میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ خاص کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ سامعین کرام، جب ورچو از گاڈ کا اس عاجز پر الہام ہوا تو میں نے سمجھ لیا اس وقت کہ یہ جو اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل فرما رہا ہے یہ تو فلسفیانہ باتیں ہیں، اور میں تو فلسفہ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ ایم اے سیاسیات میں ایک پیپر ہوتا ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کا، اس میں مغربی سیاسی مفکرین کے سیاسی نظریات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس پیپر میں یونان کے تینوں مفکرین یعنی سقراط، افلاطون اور ارسطو کے سیاسی نظریات کا بطور خاص ذکر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یونانی ٹرائی اینگل ہے، یعنی یہ یونانی تکون ہے، اس کو کیسے کہتے ہیں، ٹرائی اینگل ہے۔ ان کے ذکر کے بغیر فلسفہ کا مطالعہ نامکمل رہتا ہے۔ بہرحال افلاطون کی کتاب الجمہوریہ یعنی ریپبلک میں چونکہ اس کے سیاسی نظریات پر بحث ملتی ہے، لہذا سیاسیات میں افلاطون کی اس کتاب کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اسے بہت اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ میں نے اپنے مطالعہ کے دوران کسی مغربی دانشور کا یہ قول کہیں پڑھا تھا، وہ کہتا ہے کہ دنیا کی سب کتابیں بھی جلا دی جائیں تب بھی افلاطون کی ایک کتاب ریپبلک کافی ہے۔ سامعین کرام، افلاطون کی کتاب الجمہوریہ میں یعنی ریپبلک میں خود اس کے اپنی سیاسی نظریات میں تضاد ملتا ہے۔
تو پھر جس کتاب کے اپنے مضامین میں تضاد پایا جاتا ہو تو ہم اس کے متعلق یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمام کتابیں جلا بھی دی جائیں تب بھی ریپبلک کافی ہے؟ بہرحال جس مغربی دانشور نے بھی یہ کہا ہوگا اس نے افلاطون کی کتاب ریپبلک کے متعلق یہ ایک جھوٹ بولا تھا۔ سامعین کرام، اس وقت میرا طالب علمی کا یہ وہ زمانہ تھا جب میں دینی لحاظ سے نہ صرف ایک امی انسان تھا بلکہ قرآن کریم کی عظمتوں اور اس کے دقائق سے بھی بے خبر انسان تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے الہاماً قرآن کریم کے مضامین اس عاجز پر کھولے ہیں تو اب میں علل اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اگر دنیا کی تمام کتابیں جلا بھی دی جائیں تب بھی اکیلا قرآن کریم ہی کافی ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ صرف کہ کوئی شک نہیں، کامل کتاب ہے، بلکہ عظمتوں، دقائق اور حقائق کے لحاظ سے بھی یہ ساری دنیا کی کتابوں پر حاوی ہے۔ علمی، سماجی یا کوئی بھی موضوع ہو، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں ہر بات کو دلیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور یہ انسانوں کی ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ میں قرآن کریم کے متعلق یہ کوئی مبالغانہ بیان نہیں دے رہا، بلکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اور اگر کوئی انسان اس کی آزمائش کرنا چاہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں یہ فرما کر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ھدی للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہے یا متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ سامعین اکرام، متقی کون ہیں؟ بعض متقی کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہو اپنے اسے سچا جانتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ جاننا چاہیے کہ وطا کے معنی ہیں بچایا یا حفاظت کی، اور اتقا کے معنی ہیں بچا، اپنی حفاظت کی۔ ہر اس بات جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے بچنے کا نام تقوی ہے، لہذا بچنے والے اور حفاظت کرنے والے کو متقی کہا جائے گا۔ عرف عام میں متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے حقیقتاً ڈرتا ہو تو وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو۔ اور پھر سامعین کرام، یہ بھی یاد رکھیں کہ تقوی کا علم کے ساتھ ساتھ بھی تعلق ہے۔ جتنا کوئی انسان زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی وہ صاحب علم بھی ہوگا، اور جتنا کوئی زیادہ صاحب علم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ دلیر اور بہادر بھی ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء یعنی صاحب علم لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، یہ یقین ہے، یہ علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اس کی خشیت ہوتی ہے جو انسانوں کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنی کتب میں بارہا ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی انسان ہو اور اس کے سامنے ایک غار میں سانپ داخل ہو جائے اور اس کے بعد اس انسان کو کہا جائے کہ آپ کو $1,00,000 انعام میں دیا جائے گا اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے، تو وہ کبھی بھی اتنی بڑی رقم کے انعام کے ساتھ بھی اس غار میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اس میں سانپ ہے، وہ مجھے کاٹے گا اور مار دے گا۔ اگر کوئی دوسرا انسان ایسا ہے، کوئی غار ہے، اس کو نہیں پتا، اس کے سامنے اس میں سانپ نہیں داخل ہوا، تو اس کو اگر $10 بھی کہیں گے کہ اس میں ہاتھ ڈال سکتے ہو تم، تو وہ شاید وہ خطرہ لے لے اور ڈال لے۔
کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دراصل یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو انسانوں کو برائیوں سے دور لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ جاتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلتے ہیں اور ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہوا ہے۔ تقویٰ کے بارے میں کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ پر سے گزرو تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، یعنی پوچھنے والے نے، یا اس سے پہلو بچا کر چلا جاتا ہوں، یا اس سے پیچھے رہ کر جاتا ہوں، یا آگے نکل جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے جواباً فرمایا کہ کبھی کانٹے دار راستے میں چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہ سے بال بال بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی طرح ابن معتز شاعر کا ایک قول ہے، وہ عربی میں لکھتا ہے، شاعرانہ طرز میں لکھتا ہے، وہ اپنا بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ بسنا کماش فوق عرض الشوق یحذر ما یرا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا۔ وہ کہتا ہے کہ یعنی چھوٹے اور بڑے اور سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان، چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو، دیکھو پہاڑ کنکروں سے ہی بن جاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے کنکر کٹھے جب ہوتے ہیں تو وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ کہہ رہا ہے شاعر کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب انسان کرتا رہتا ہے اور اس سے ڈرتا نہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتا کہ یہ گناہ ہیں، تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر بھی انسان کے لیے سزا کے کو اس کو مستوجب بنا دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اس کے بعد نیک بیوی ہے کہ خامد جب اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے اور جو حکم دے اسے بجا لائے، اور اگر قسم دے دے تو پوری کر دکھائے، اور جب وہ موجود نہ ہو یعنی اس کا خامن تو اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ سامعین کرام، اس طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقیوں کے ضمن میں فرماتے ہیں، جب کہ لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے، اس وقت پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لے گا اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ ہدایت کے معنی سامعین کرام دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے ہوتے ہیں۔ ایسی ہدایت انسان اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتا تا وقت کہ جب تک اللہ تعالیٰ نصیب نہ فرما دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کی آیت نمبر 57 میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کو پسند کرے ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسے ہی
اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، لیسا علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی اے میرے بندے، یعنی آنسوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انہیں راہ پر لانا تیری ذمہ نہیں، یا انہیں ہدایت دینا تیرے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، سامعین کرام، انا علینا للہدی، یعنی ہدایت دینا یقیناً ہمارے ہی ذمہ ہے، یعنی انسان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتا، یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جن کو چاہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، سامعین کرام، اگلی آیت جو ہے، آیت نمبر 4 جو ابھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان، سامعین کرام، کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ بعض نے ایمان کے معنی اللہ سے ڈر اور خوف کے کیے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ملک کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لَهُم مغفراتٌ وَأَجْرٌ کبیر، یقیناً وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے علیحدگی میں ڈرتے ہیں، ان کو مغفرت اور بہت بڑا اجر ملے گا۔ غیب کا لفظ جو یہاں ہے، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح قتادہ ابن دعامہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے جنت دوزخ وغیرہ، وہ امور جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر ایمان لاؤ۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ تفسیر کثیر جلد 1 صفحات 71 اور 72 پر حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں، مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ابو جمعہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن محریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا، میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے، سہل بن جبیر کہتے ہیں کہ ابو جمعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس بیت المقدس میں آئے۔ رجا بن ہیوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ہم انہیں پہنچانے کو ساتھ چلے۔ جب الگ ہونے لگے تو فرمایا، تمہاری ان مہربانیوں کا بدلہ اور حق مجھے ادا کرنا چاہیے۔ سنو، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں
جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، ضرور سناؤ۔ کہا سنو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم 10 آدمی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے بڑے اجر کا مستحق بھی کوئی ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کی تابع داری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں نہ کرتے؟ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، وحی الہی آسمان سے تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہے۔ ایمان تو ان لوگوں کا افضل ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے۔ 2 گتوں کے درمیان یہ کتاب پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر میں تم سے دگنے ہوں گے۔ اس حدیث میں وجاوہ کی قبولیت کی دلیل ہے، جس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ میں نے اس مسئلہ کو بخاری شریف میں خوب واضح کر دیا ہے۔ بعد والوں کی تعریف اسی بنا پر ہو رہی ہے اور ان کا بڑے اجر والا ہونا اسی حیثیت کی وجہ سے ہے، ورنہ علی الاطلاق ہر طرح سے بہتر اور افضل تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہارے نزدیک ایمان لانے میں کون زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ فرمایا وہ کیوں ایمان نہ لائیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہیں۔ لوگوں نے پھر کہا انبیاء۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ کہا پھر ہم۔ فرمایا تم ایمان کو قبول کیوں نہ کرتے جبکہ تم میں نبی اور رسول موجود ہو یا میں موجود ہوں؟ سنو میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یعنی قیام صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے یہ ماخذ ہے صلاح سے، جس کے معنی ہے جھک جانا اور لازم ہو جانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت 46 میں فرمایا ہے اُتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ أَکْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ تم کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے تو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر۔ یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد ہے فرائض نماز بجا لانا، رکوع سجدہ اور تلاوت میں خشوع اور توجہ کو قائم رکھنا وغیرہ وغیرہ اقامت صلاۃ ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں۔ سامعین کرام، نماز کو ہمیں چاہیے کہ با جماعت ادا کریں۔ با جماعت نماز کا ادا کرنا ہی دراصل نماز کو قائم کرنا ہے، اور یہ بھی کہ اکیلے نماز پڑھنے سے با جماعت نماز پڑھنے کا جو انسان ہے اس کو 27 گنا زیادہ مومن کو ثواب ملتا ہے۔
سامعین کرام، نماز ہمیں چاہیے کہ اس یقین کے ساتھ ہم پڑھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر یہ حالت میسر نہ آ سکے ہمیں، یعنی ہمارا ایمان اور یقین اتنا مکمل نہ ہو، کامل نہ ہو، تو ہمیں اس یقین کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی مومنوں کی اگلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی راہ میں حلال اور پاکیزہ مال کا خرچ کرنا ضروری ہے. یاد رکھیں کہ جھوٹ اور فریب اور دغا بازی سے حاصل کیا ہوا کتنا بھی مال ہو تمہارے پاس اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. جو مال ناجائز ہوگا، پاکیزہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگوں کو، بے ایمان لوگوں کو یا غیر متقی لوگوں کو ان کے منہ پر مارتا ہے، نہیں قبول کرتا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب ہم نیک کمائی، اپنا پاک اور حلال کمایا ہوا مال جب خرچ کرتے ہیں، تو بے شک جتنا بھی ہوگا، تھوڑا بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. بلکہ اس کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے رزق میں بھی جو حلال کی ہوگی، جو نیک کمائی ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. اور پتہ ہی نہیں چلے گا انسان کو، اس مومن کو، کہ میرا مال اتنا کس طرح بڑھ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب نیت انسان کی نیک ہوتی ہے اور انسان برائیوں سے بچتا ہے اور غلط کاموں سے مال کمانا یا دولت اکٹھا کرنا چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور صحیح طریقے سے جائز کمائی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اپنی حق اور حلال کے ساتھ اپنی روزی کماتا ہے، تو اس حلال اور پاکیزہ مال میں سے جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بے شک تھوڑا ہی خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتا ہے اور بدلے میں اس کی تھوڑے مال میں بھی بہت زیادہ برکت ڈال دیتا ہے. سامعین کرام، اگلی آیت جو ہے 5 ہے، نمبر 5 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور وہ، یعنی یہ مومنوں کی اور متقیوں کی نشانیوں کی باتیں ہو رہی ہیں ان آیات میں نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا، یعنی آنسوں پر نازل ہوا، اور تجھ سے پہلے کے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوا، مومن جو ہوتے ہیں، سچے مومن جو ہوتے ہیں، وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی کو مان لیا اور کسی کو انکار کر دیا، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی بحث و قیامت، جنت و دوزخ، حساب اور میزان وغیرہ وغیرہ سب کو وہ مانتے ہیں. قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی، لہذا اسی لیے اس کو ہم آخرت کہتے ہیں. اسی ضمن میں بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کو 2 اجر ملے گا. ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں. دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے. تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ
وقالوا سمعنا وآطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتارا گیا، اور مومن بھی، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسل، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وقالوا سمعنا وآطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اگلی آیت سامعین کرام جو ہے 6 آیت ہے یہ سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اس آیت سے پہلے جن لوگوں کے اوصاف بیان ہوئی ہیں، یعنی غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام الہی نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کتب نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لانا، آخرت پر ایمان لا کر اس کے لیے تیاری کرنا، اور ہر قسم کی برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے فرمائی ہیں مومنوں کی نشانی کے طور پر۔ ان کے متعلق فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ کام کرنے والے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ، میری نظر میں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہدایت پر قائم ہیں۔ تفسیر کثیر جو ہے اس کی جلد 1 صفحہ 81 پر حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں، میں ان کا یہ حوالہ اقتباس پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہماری ڈھارس دیتی ہیں ہمیں اور امید قائم کرا دیتی ہیں، اور بعض آیتیں کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتلا دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا یہ تو جنتی ہیں، یعنی ابھی یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، الف لام میم سے مفلحون تک میں نے تلاوت کی تھی، یہ 6 آیات ہیں پہلی۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آگے الف لام سے مفلحون تک یہ آیات پڑھ کر بتایا کہ یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں۔ پھر ان الذین کفروا سے عظیم تک تلاوت کی یہاں ہم نے، اور فرمایا یہ جہنمی ہیں، یہ اگلی آیت ہے، 7ویں آیت شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ابھی ابن ابی حاتم یہ جو آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کے متعلق میں بیان کروں گا۔ آج میں جو پہلی 6 آیات ہیں جن میں صرف مومنوں کی نشانیوں کا ذکر ہے، مومن کون ہیں، ہدایت کیا ہے، غیب پر ایمان لانا کیا ہے، نماز کو قائم کرنا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں جو ہیں
آج کے خطبہ جمعہ میں یہی میرا یہ موضوع ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو ہے جو کافروں کا معاملہ ہے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں اگلے میں بات کروں گا. سامعین کو یاد رہے کہ ایک مومن تو ایسے ہوتے ہیں جو سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 4 اور 5 میں بیان فرمودہ احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے ہمتاً مصروف رہتے ہیں. لیکن کچھ مومن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ذات میں فنا ہو کر فنا فی شیخ کی حالت اختیار کر کے اپنے آقا و مطاع کا ہی روپ اختیار کر لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم انہیں ایسی حالت اختیار کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں فنا ہو کر صدیقیت کا مقام پایا تھا. اسی طرح حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے آقا کے وجود میں فنا ہو کر شہادت کا مقام پایا تھا. یہ شہید تھے. لیکن امت محمدیہ میں آئندہ زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا عظیم غلام بھی ظاہر ہونے والا تھا جس کا نام نامی حضرت مرزا غلام علیہ السلام تھا. آپ علیہ السلام اپنے آقا اور مطاع کی بابرکت اور پاکیزہ وجود میں اس طرح فنا ہوئے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل ذل اور کامل بروز ہونے کی حالت اختیار کر لی. اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیات نمبر 3 تا 5 میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیات میں وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اس کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں سامعین کرام حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ و ہاں بحوالہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317 پر لکھتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پورا کر دیوے جو من جانب اللہ مسیح مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو. اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی.
بالخصوص بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذلی طور پر بخش دیوے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہماری مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اس لیے وہ جزو اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ پس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ تو یہ جو میں نے ابھی اقتباس پڑھا ہے یہ از اعلیٰ عوام میں حضور صاحب کے الفاظ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں۔ تو حضور صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بعض متبعین ایسے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو ایسی حالت بخش دیتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی ذات میں فنا ہو کر اس کا روپ ہی اختیار کر لیتے ہیں، کامل اس کا ذیل بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا بلند مقام ہے کسی مومن کا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے۔ یہ اپنی کوشش سے یہ مقام یا حالت اختیار کرنا نہیں انسان کے بس میں ہے، یا انسان کوشش سے ایسی باتیں نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی سورۃ جمعہ کی وہ 3 آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام نے جس اپنی کسی متبع کا ذکر فرمایا ہے اپنی ازالہ حام کے اپنے اقتباس میں، یہ وہی شخص ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت الاسلام محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کو جس کی خبر دی تھی، وہ ذکی غلام ہے، وہ موعود غلام ہے۔ آئندہ زمانے میں اللہ تعالیٰ کا فضل پا کر اس کی رحمت کے سایہ میں اللہ تعالیٰ نے اس وجود جو ہے حضرت بانی جماعت الاسلام یا حضرت محمدی مریم جو ہے اس کے وجود میں اس موعود ذکی غلام کو، کسی انسان کو جماعتی احمدیہ میں فنا ہونے اور اس کا کامل ذل اور بروز بننے کی توفیق ملنی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جیسا کہ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فضل ہوگا، قدرت کا نشان ہوگا اور رحمت کا نشان ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں بیان فرما دی تھی کہ وہ شخص بھی جیسے حضرت بانی جماعت الاسلام اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سم کے کامل ذل اور کامل بروز بنے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، ایسے ہی آئندہ زمانے میں محمدی مریم کے بعد اس کی جماعت میں کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحم کے ساتھ محمدی مریم کے وجود میں فنا کر کے اس کو محمدی مریم کا کامل ذل اور کامل بروز بنانا تھا۔ یہ وہی وجود ہے جس کی ایک الہامی شعر میں حضرت بانی جماعت الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خاکسار کی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بیان فرمودہ جو نشانیاں ہیں مومنوں کی، اللہ تعالیٰ ہماری وجود میں پورے فرما کر ہمیں کامل مومن بننے کی توفیق بخش دے،
اور ہمیں اس دنیا اور اخروی دنیا میں اپنی رضا بخشے، اور ہم سب کو اپنے بازو میں لے کر قیامت کے دن، جیسا کہ آن حضرت نے فرمایا ہے، ہمیں اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔